بندے کا ذات حق تعالی اور اس کی بقا میں فنا ہو جانا ہے، اور فرمایا کہ ولایت وہ ہے جو ذات حق میں فانی ہو، ولی وہ ہے جو ذات حق میں فانی ہو اور اس کے ساتھ باقی ہو۔ اس مقام پر حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مخلص خلیفہ حضرت شیخ کبیر نے حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ حضور، فنا اور بقا سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ فنا سے مراد سیر اللہ کی آخری منزل ہے، اور بقا سے مراد سیر فی اللہ کی ابتدا ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ ابو علی جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے دوسرے لطیفے میں ایک قول درج ہے۔ آپ فرماتے ہیں، الولی هو الفانی من حالہ والباقی فی مشاہدۃ الحق لم یکن لہ عن نفسہ اخبار ولا مع غیر اللہ قرار۔ یعنی ولی وہ ہے جو فانی ہو اپنے حال سے اور مشاہدہ حق میں اس طرح باقی ہو کہ اس کو نہ اپنے نفس کی خبر ہو اور نہ ہی غیر اللہ کے ساتھ قرار ملے۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو رب کا مقرب ولی بن جایا کرتا ہے۔ محترم ناظرین، اس کے بعد اسی کے ضمن میں ایک واقعہ درج فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم ادہم رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ حضور، میں ولی بننا چاہتا ہوں۔ آپ فرمائیں، اولاً ایک بات ذہن میں رہے، ولی کسی کے بننے سے نہیں ہوتا۔ اے شخص، اگر تو اصرار کرتا ہے، اگر تم اللہ کا ولی بننا ہی چاہتے ہو تو تم دنیا کی کسی چیز سے رغبت نہ رکھو اور نہ عقبا کی کسی چیز سے رغبت رکھو، بلکہ اپنے نفس کو صرف اور صرف اللہ تعالی کے لیے خالی کر لو اور اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ امید ہے کہ رب تبارک و تعالی کی ذات سے کہ وہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا۔ محترم ناظرین، کیا ہی عمدہ جواب دیا حضرت ابراہیم ادہم رضی اللہ تعالی عنہ نے، جس سے بخوبی معلوم ہو گیا کہ اللہ کا ولی بننا آسان کام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے مجاہدہ، نفس کشی کی سخت ضرورت پڑتی ہے، تب بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے۔ محترم ناظرین، آئیے اب آپ سماعت کریں ولی کے لیے کیا کیا شرائط ہوتے ہیں۔ لطائف اشرفی کے دوسرے لطیفہ کے تحت حضرت شیخ کبیر سرور پوری، جو حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مخلص اصحاب اور کامل خلفاء میں سے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سے شرائط ولی کے متعلق عرض کیا کہ حضور اس کی صراحت فرما دیں۔ قال الاشرف الولی قلبہ مستأنس باللہ متوحش عن غیر اللہ۔ یعنی حضرت اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جس کا دل حق تعالی سے انس رکھے اور غیر اللہ سے متوحش اور گریزاں ہو۔ پھر آگے ولی کے شرائط پر روشنی ڈالتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ولی کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ گناہوں سے محفوظ ہو، جس طرح
نبی کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ معصوم ہو، اس لیے کہ جس کسی کو بھی از راہ شریعت اعتراض ہو وہ مغرور، متکبر، فریب خوردہ ہے، وہ اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا جس میں پاس شریعت نہ ہو۔ اسی کے ضمن میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے متعلق حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ بایزید کو گروہ اولیاء میں وہی مقام ہے جیسا مقام حضرت جبریل امی کو گروہ ملائکہ میں حاصل ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ ایک ایسے شخص سے ملنے گئے جس کی ولایت کا خوب چرچا تھا۔ حضرت بایزید ملاقات کی غرض سے راستہ طے فرما رہے تھے، نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ اسی راستے میں ایک مسجد ملی، وضو کیا، نماز ادا کی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو معلوم ہوا کہ وہ شخص جن کی ملاقات کے لیے گھر سے آپ چلے تھے وہ بھی اسی مسجد میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آپ نے موقع غنیمت جانا اور مسجد کے باہر شدت سے انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص مسجد سے باہر نکلا اور کیا دیکھا؟ قبلہ کی جانب منہ کیا اور تھوک دیا۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قبلہ کی طرف جب تھوکتے ہوئے دیکھ لیا، فوراً وہاں سے پلٹے اور اس شخص کو سلام بھی نہیں کیا۔ اللہ اکبر! کس قدر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شریعت مطہرہ کا پاس و لحاظ رکھتے تھے۔ حضرت سلطان بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص سے کیوں منہ پھیرا؟ کیا وجہ تھی؟ اس لیے منہ پھیرا کہ اس شخص نے قبلہ یعنی خانہ کعبہ کی توہین کی، کیونکہ قبلہ وہ مقدس سمت ہے جس کی طرف رخ کرنے کو رب تبارک و تعالی نے نماز کے صحیح ہونے کی شرط قرار دیا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ جس شخص کو قبلہ کا احترام معلوم نہ ہو، پاس شریعت نہ ہو، وہ شخص ہرگز اسرار خداوندی کا امین نہیں ہو سکتا، اور جو شریعت کا امین نہ ہو وہ ہرگز رب کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضرت سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب شرح الیوسفیہ میں فرماتے ہیں کہ ہم امت میں کسی ایسے شخص کو دیکھیں جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ وہ بصیرت پر قائم رہ کر رب تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے مقام پر فائز ہے، اگرچہ اس سے خلاف عادت باتیں ظاہر ہوں جو عقلوں کو حیران کر دیں، اور وہ یہ کہتا ہو کہ یہ معاملہ میرے ساتھ خاص ہے، مگر وہ شریعت مطہرہ کے آداب سے کسی ایک ادب سے خالی ہو تو آپ فرماتے ہیں اس کی طرف توجہ نہ کی جائے۔ ایسا شخص نہ تو حق پر ہے اور نہ ہی پیروی کے لائق ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسرار پر وہ امین نہیں ہے۔ اس کے اسرار یعنی راز پر امین وہی شخص ہو سکتا ہے جس کے علم و عمل پر آداب شریعت کا پہرا ہو، لیکن اس کے لیے عقل کا سلامت ہونا شرط ہے۔ رب تبارک و تعالی بزرگان دین کے فرمودات اور انہی جو باتیں اس ناچیز کے ذریعے
آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی، اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو شریعت مطہرہ کا پابند بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔